لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوڈ کاسٹ میں استاذہ نکہت ہاشمی الحمدللہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ایک ایسے دن ہے، ایک ایسا نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایک ایسی اسلام کے رکن کی آمد ہے کہ ہر مسلمان کا دل اس کے لیے تڑپتا ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 اصولوں میں سے ایک اصول یا ایک رکن حج بھی ہے، جس کے لیے ہر مومن کا دل بے قرار رہتا ہے، مانا کہ یہ صاحب استطاعت پر فرض ہے اور زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن جانے والوں میں یہ تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ موقع دیں اور ہم اللہ کے حضور پیش ہو سکیں۔ بہت سارے قافلے پوری دنیا سے مسلمانوں کے لیے اس وقت حج کے لیے رواں دواں ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ چکے، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں اور کچھ لوگ آنے والے دنوں میں جاتے رہیں گے۔ اب چند ہی دن باقی ہیں، جانے والے تو چلے گئے، پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کا وہ اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، آج کے پوڈ کاسٹ میں، حج کے حوالے سے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی اس ٹاپک پر بات کی تھی، تو اب اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ استاذہ، ایک دفعہ پھر آپ کے وقت دینے کا، آپ کی رہنمائی کرنے کا۔ یہ پروگرام بیسکلی آپ کا پروگرام ہے، لیکن ہمیں موقع مل جاتا ہے کچھ سوالوں کے ذریعے، کچھ لوگوں کے سوال، کچھ اپنے دل کے سوالات آپ تک پہنچائیں اور اس سے تھوڑی سی رہنمائی لے سکیں، اور آپ کا سمجھانا ہمیشہ ہی ہم سب کے لیے بہت نفع مند ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ استاد، آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا اور جو ذکر کیا تھا کہ یہ تو لبیک کی آوازیں ہیں، اور یہ لبیک کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کو میرے لیے، یہ قصد، یہ سفر، یہ میرے لیے اس کی نیت کرو۔ نیت کیسا عمل ہے، اور حج کی نیت کرنا، اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ حج اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ فیصل، جزاک اللہ خیر۔ یہ وقت جو ہم آپس کی بات چیت میں گزارتے ہیں، مجھے یہ وقت بہت قیمتی محسوس ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم خاص طور پر زندگی کے ان موضوعات پر بات کریں جو سب کی ضرورت ہیں، اور سب جب ایک طرح سے سوچتے ہیں، ایک طرح کی بات کرتے ہیں، اور ہماری بات چیت بھی جب لوگوں کے لیے نفع مند بنتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ موقع دیا، اور شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس نے یہ رزق دیا کہ ہم اپنی بات کو، آواز کو دوسروں تک پہنچا سکیں، شاید اس طرح سے کسی کے لیے نفع مند ہو سکیں۔ بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے، تو حج تو قصد ہے، ارادہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا، اور حج میں مخصوص اعمال مخصوص مہینوں میں، مخصوص دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے بہت قیمتی، کہ ارادہ کرنا ہے، کسی اور کا ارادہ نہ کرنا، جس کے گھر جا رہے ہو اسی کا ارادہ رکھنا اور اسی کی خوشی کا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ اب یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ نیت سے کیا مراد ہے؟ دل کا ارادہ ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنے کی نیت کر لی ایک بار، تو بار بار اس کو ریوائز کرنا پڑے گا حتیٰ کہ حج پورا ہو جائے، اور حج کے بعد بھی اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس سفر کو اپنے لیے، اپنے زندگی کے لیے جو ہے اس سفر کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا ہے، اور اس کو قیمتی بنانا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ جو معاہدے ہوں، جو وعدے ہوں، وہ پورے کرنے کے قابل ہوں۔ تو حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرنے کے لیے کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ ہمارے اندر کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ ماحول کی وجہ سے آتی ہیں، اور کچھ رکاوٹیں جو ہیں وہ یعنی شاید مشترکہ طور پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک اپنے نفس کی رکاوٹ ہے، تو عجلت،
جو شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ جب نیت اور ارادہ کر لیا تو سب سے زیادہ انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے جب اسے مسلسل مشقت اٹھانی پڑتی ہے، گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کے ہوٹل پہنچنے تک 24-26 گھنٹے پاکستان سے نکلنے والوں کو لگ ہی جاتے ہیں. کم ہو جائیں تو اللہ کا شکر ہے، زیادہ ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے الحمدللہ. تو اس میں عجلت جو ہے، جلدی، وہ انسان کو یعنی حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا نہیں ہونے دیتی. یعنی وہ پورا تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے لیے پورا نہیں ہوتا. ہاں جی، اس میں گھبراہٹ آتی ہے دل میں، اور یہ کہ بس جلدی سے عمرہ کر لیں، جلدی سے یہ فلاں کام کر لیں تاکہ فارغ ہو جائیں. بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فارغ ہونا تھا، آپ نے کس مقصد کے لیے فارغ ہونا؟ جب آئے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو سکون کا وقت چاہیے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے یعنی اپنے آپ کو فزیکلی بھی، مینٹلی بھی اور اسپرچولی بھی اس پوزیشن پر لے آئیں کہ حاضری کے قابل ہوں. اب دیکھیں جیسے تہجد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا پیارا طریقہ کار ہے کہ آپ پہلے سو جائیں، پھر دوبارہ جب اٹھیں تو وہ جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے اور وہ جو دن بھر کے مصروفیات کا اثر ہے، اس ساری کیفیت سے باہر نکل کے جب ذہن پوری طرح یکسو ہونے کے قابل ہو، اس وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو جائیں. مناجات بھی اچھی ہوگی، عبادت بھی، لنک اچھا جڑے گا. اور اب تو آج کل لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ سگنل ڈاؤن ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، اور جب سگنل ٹھیک آ رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ حج اور عمرے کا آغاز ایسے موقع پر نہیں کرنا چاہیے جب آپ کے سگنل ڈاؤن ہوں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ چونکہ انسان ہے، تھکاوٹ ہو تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ریسٹ کر لینا چاہیے. سفر کر کے آئے ہیں، کھائیں پئیں، نمازیں پڑھیں اور تھوڑا سکون میں آ جائیں تو پھر یعنی اس موقع پر اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر شخص بیٹھا ہر جگہ لرن کر سکتا ہے، اور آپ کو بھی بڑے پیمانے پہ سنا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور حج جانے میں بھی کافی دن ہے. میں ضرور چاہوں گی کہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے اس کی تربیت لے کے جانا چاہیے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج آنے سے بہت پہلے، 1 مہینہ پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں. ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم کو کیسے اسپینڈ کریں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل لاسٹ مومنٹ پر پہنچتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے پاس بڑا کثیر وقت ہوتا ہے. اس خصوصی وقت کو کس طرح تربیت کے لیے استعمال کریں اور کیا چیزیں لرن کریں پہلے اور بعد میں؟ دیکھیں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یعنی اس نے نمازیں ادا کرنی ہیں. مسجد میں نمازیں ادا کریں، مسجد میں وقت بھی گزار سکتے ہیں، اور باقی نہ بھی گزارنا چاہیں تب بھی یعنی اپنی کوئی یعنی گول سیٹنگ یہاں سے کر کے جانا چاہیے، اور اگر نہیں کی تو ان دنوں میں کر لینی چاہیے. مجھے یہ ضرور کہنا ہے کہ خصوصی عبادت اللہ تعالیٰ کے گھر کی طواف ہے، اور یہ طواف ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا سیکھتے ہیں. اب دیکھیں، جب حج کا آغاز ہوتا ہے نا، لبیک سے دل پکڑا جاتا ہے. آپ نے احرام باندھا اور آپ نے کہا لبیک عمرہ. اگر اکٹھا عمرہ اور حج ہے تو پھر عمرہ اور حج دونوں کو اکٹھا کر لیا. اگر حج کا ہے تو صرف حج کے لیے لبیک کہہ دیا. تو آپ نے نیت کر لی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جانے کی. لیکن لبیک کے الفاظ کسی کو نہ بھی سمجھ آتے ہو نا، دل پکڑ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، تو یہ حاضری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حاضری. لیکن یہ جو بات ہے نا، اللہ شریک لک لبیک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور سب سے بڑی چیز جو انسان کے اڑے آتی ہے نا، وہ انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کی اپنی میں، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات. کیونکہ انسان قربانی تو دیتا ہے، گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے. تو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ساری روٹین ڈسٹرب ہو گئی نا، اپسیٹ ہو گیا سب کچھ.
اور نئی روٹین اگر نہیں بنائی تو ظاہر ہے پھر لوگوں کے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کہ حرم میں جا کے آپ نے قرآن ختم کرنا ہے, آپ نے تلاوت زیادہ کرنی ہے. بہت اچھا ہے, تلاوت کرنی چاہیے, نیچرلی تلاوت کا بڑا اجر بھی ہے. لیکن حرم میں دروس بھی ہوتے ہیں اور مختلف لینگویجز میں ہوتا ہے, تو اس کو ضرور پلان کرنا چاہیے کہ ان دروس کو سنیں وہ جس بھی کونے میں ہو, کیونکہ ان دروس سے بہت نفع ہوتا ہے. ایسی کوئی کتاب ساتھ رکھ لیں یا کچھ آڈیوز اپنے لیے پلان کر لیں, یعنی اگر پلاننگ کر کے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے دروس کی بات اس لیے کہی ہے کہ آپ کا مائنڈ اچھے طریقے سے پریپیئر ہو جاتا ہے اور آپ کی کیفیت بدلتی ہے, آپ اسے ایکسیپٹ زیادہ کر سکتے ہو. اب جیسے آپ بہت ساری کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یوں تو آپ یعنی یوٹیوب سے بھی اور مختلف جو سوشل میڈیمز ہیں ان کے تھرو جو بھی حج کے بارے میں آپ کو لیسنس مل رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یوٹیوب کھولیں گے اور فیس بک کھولیں گے تو بہت ساری اور چیزیں بھی کھلیں گی, اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی آپ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہوں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نکل کر بھی آپ دراصل اللہ کے لیے نہیں نکلیں گے. تو وہ جو لا شریک اللہ ہے نا, وہ والی بات نہیں ہو پاتی. تو شیطان جو ہمارے اوپر کام کرتا ہے وہ یہ کہ ہمارے نفس کو زیادہ بڑا بنا کے کھڑا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس کا مطلب 3 مواقع ایسے ہیں, 3 چیزیں ایسی ہیں جہاں پر انسان اٹکتا ہے. ایک تو اس کی گفتگو ہے, کمیونیکیشن ہے, تو شہوانی گفتگو نہیں کرنی. دوسری چیز ہے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکلنا, فسوق, تو یہ نافرمانی نہیں کرنی. اور تیسری چیز ہے جھگڑا, جن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے رہنا سیکھنا ہے, اچھے طریقے سے رہنا. اور حج کے بارے میں یہ طے کر کے جانا چاہیے کہ حج میں نیکی کرنی ہے, نیکیاں کرنی سیکھنی ہے, تاکہ واپس آ کے بھی وہ نیکیاں کرنے کا موقع ملے. اور حج کی نیکی کھانا کھلانا ہے, تو نیچرلی یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا ہے نا, کہ آپ دوسروں کا بھی خیال کریں, دوسروں کا لحاظ رکھیں. تو حج بہت کچھ سکھاتا ہے, لیکن حج دراصل سب سے زیادہ جو چیز سکھاتا ہے ایمانی تربیت ہے. حج میں ایمانی تربیت ہوتی ہے کیونکہ ہر دم آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے گھر جانا ہے, اللہ کے گھر جا کے عبادت کرنی, نماز پڑھنی ہے, اللہ کا قرآن پڑھنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے, استغفار کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خرچ بھی کرنا ہے. ہمارے لوگ باقی کام تو کسی حد تک کر لیتے ہیں, لیکن وہاں جا کے لینے والا ہاتھ بن جاتے ہیں, دینے والا ہاتھ نہیں بنتے. دینے والا ہاتھ سخی کا ہوتا ہے, اور دینے والا ہاتھ جو ہے وہ آپ وہاں بہت مناظر دیکھتے ہیں لوگوں کو جو حج کے دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھانے کھلاتے ہیں. پیک کی سمجھ ہے اللہ کے کسی حکم کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی انڈرسٹینڈنگ اور پھر اس پہ عمل کرنا. یہ واقعی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبے بھی دیے ہیں استاذ, اور دل بھی کھلا دیا ہے. بالکل, لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایجوکیٹ کرنے کی بھی بات ہوتی ہے, جیسے واقف ہے ماحول میں رہنے کی بھی بات ہے. یہاں سے سب لوگ کہتے ہیں, ایک ٹریننگ دے کے بھیجی جاتی ہے کہ آپ سب لوگ جو وہاں کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. میں نے عام لوگوں کو دیکھا ہے, لوگ ایک دوسرے کو میسج دیتے ہیں. آپ یعنی دینے والا ہاتھ بنے. مجھے بہت عجیب لگتا ہے جس وقت یعنی بہت اچھے اچھے لوگ بھی لینے والا ہاتھ بن جاتے ہیں وہاں جا کے. ایثار کرنے والا, لوگوں کو کھلانے والا, لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے والا. اور پھر یہ ہے کہ نفع مند مسلمان بننا چاہیے نا, بالکل نفع پہنچانا چاہیے. بالکل. تو حج میں بہت موقع ملتا ہے. تو جس کی جتنی زیادہ ایمانی تربیت ہوتی ہے نا اتنا زیادہ موقع ملتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ایمانی تربیت کرتی ہے وہ لبیک ہے. اور اب دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, لوگ اپنی بات بتاتے ہیں, لوگوں کی سنتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کی باتیں, اللہ والوں کی باتیں. تو جتنی نعمتیں عطا کیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیں. تعریف ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, شکر اس کی ذات کے لیے ہے, اس کی بادشاہت ہے. حج میں مجھے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے, چاہے اللہ کا گھر ہو, چاہے مینا میں جانا ہے, عرفات میں جانا ہے, مزدلفہ میں جانا ہے. آسمان فطری مناظر دیکھنے کو بہت ملتے ہیں, شدت کی دھوپ, اور پھر یہ ہے کہ سب لوگ ایک طرح سے یعنی لباس بھی ایک جیسا, اور پھر
یہ ہے کہ معاملات بھی ایک جیسے فوکس ہے نا، سب کا گول ایک ہے. ہر کسی نے مقررہ وقت پہ مقررہ مقام پر پہنچنا ہے، مقررہ عبادات کرنی ہے، ایک جیسی زبان بولنی ہے. جو جس زبان سے بھی تعلق رکھتا ہو، سب کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے سوچنے کی جس کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور جب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تکبیر بیان کریں، تو غور و فکر کر کے. تو حج کے سفر میں جو چیز سب سے زیادہ جس کا نفع ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی اور اپنی میں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر تھوڑی سی محنت کی جائے اور اپنی پلاننگ میں شامل ہو. اپنی پلاننگ میں سے شامل کر کے جانا چاہیے. کیونکہ اب دیکھیں کہ آپ کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صرف یعنی جانا نہیں ہے، چلنا بھی ہے، اور مسٹ آپ کو پہنچنا ہے کسی دوسری جگہ پہ. سواری پہ پہنچے تب انتظار انتظار انتظار، چلیں تو انتظار بھی اور مشقت بھی، اور چل کے لذت زیادہ ملتی ہے. کچھ دیر تو سبھی کو چلنا ہوتا ہے، وہاں حرم کے اندر ہو یا حرم تک پہنچنے کے لیے ہو، یا خاص طور پر منا سے جس وقت طواف زیارہ کے لیے جائیں، تو سب لوگ ایک ہی کیفیت میں ہوتے ہیں. رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہنا بہت ضروری ہے. ارد گرد کی بلڈنگز، ارد گرد کے مسائل، بسوں کے دھوئیں اور باقی چیزیں، اس طرف لوگوں کے شکوے، حج کمپنیز والوں کے شکوے، باقی ان ساری چیزوں سے جب تک لوگ نہیں نکلتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں نے نہیں دیکھا ہوتی. ایک نیا کلچر بہت زیادہ آ گیا، پہلے بھی تھا ویسے، لیکن بس وہ سعودیز کے خلاف ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ مطلب ہم حج پہ یہ تو نہیں کرنے گئے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ کلچر ہے، عربوں کے خلاف بات چیت کرنا، سعودیز کے خلاف بات چیت کرنا. میں کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی ہوں، لیکن کوئی بھی نیشنلٹی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے، آپ کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اصل میں انسان کو کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے جس بارے میں وہ سوچ سکتا ہے، اور جس بارے میں وہ گفتگو کرے، اور جس کے مطابق اس کا وقت گزرے. تو حج میں یہ ضرور سوچنا چاہیے، اور عمرے میں بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہی توجہ رہنی چاہیے. یہی تو توحید ہے کہ آپ سب کو لا کہہ دیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. کسی کا یہ حق نہیں کہ اس کو یاد کرتے رہیں، کسی کا یہ حق نہیں اسی کی بات کرتے رہیں، کسی کا یہ حق نہیں کہ اسی کے معاملات پر پازیٹیولی نیگیٹیولی تبصرے کرتے رہیں. اور دنیا کی اتنی بڑی یونٹی، اتنا بڑا ایک اجتماع ہے، اور آپ کو ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بے شک لینگویج بیریئر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی چیز آئی تھنک استاد پلاننگ میں شامل نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں یا جو دنیا میں ہونے والے کام ہے، ایک جگہ آپ کو اتنے دن اکٹھے رہنے کا موقع ملتا ہے، اور اکثر بہت سارے نیشنلٹیز کے لوگوں سے آپ کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے. ان کی سکسیس سٹوریز سننا اور دیکھنا کہ وہ اپنے علاقوں میں کس طرح سے، کچھ ملکوں سے ہم بہت امپریس ہوتے ہیں کہ وہ بہت یونٹی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈسپلن کا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عبادات پہ بہت فوکس ہوتے ہیں، گروپس کی شکل میں چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستانی گروپس میں یہ بھی بہت بڑی کمی ہوتی ہے کہ ہم حسرت ہی کرتے ہیں ان کو دیکھ کے، دعائیں مانگنے میں بڑے فوکس ہوتے ہیں. تو کیا یہ چیزیں بھی لرن کرنے والی نہیں ہیں ایک دوسرے سے؟ اور ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ اے تے سکھ کے آئے نے تو CNG آ گئے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ یہی ڈبیٹ ہوتی ہے، اور اگلے سال آ کے پھر ہم وہیں سے اسی طرح سے بکھرے بکھرے افراد کی شکل میں وہاں چلے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ حج گروپس جو جاتے ہیں یہاں سے، ہمارے یہاں جب گورنمنٹ کی طرف سے کسی کو لائسنس ملتا ہے تو حج کروانے کے لیے نہیں، بزنس کرنے کے لیے ملتا ہے. جی بالکل. اور اس کے لیے کوئی دینے والوں کا بھی یہی مطمئن نظر ہے، لینے والوں کا بھی یہی SOPs طے نہیں ہوتے. حالانکہ حج گروپ حج کروانے کے لیے ہے. بزنس تو ہو ہی جائے گا بھائی، لیکن حج تو اچھا کروانا چاہیے. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگوں کو ویسے ٹرین نہیں کیا جاتا. بہت سارے لوگ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاتے ہیں. بے یار و مددگار سے میری مراد یہی ہے کہ انسان کی سوچوں کو بھی تو ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے نا. تو ان کو جو جو سوچنے کے لیے چھوڑا ہوتا ہے، بس ان کے مناسک ادا کروا دیے، اس سے تو حج نہیں ہوتا. جی بالکل، یہ پرابلم بہت بڑا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں بھی ارباب اقتدار کو توجہ کرنی چاہیے،
کہ اگر لوگوں کا حج اور اسلام کا بڑا رکن بچانا ہے، لوگوں کو اچھا حج کرنے کا موقع دینا، تو صرف فیسلٹیز انہیں نہیں چاہیے، انہیں تربیت بھی چاہیے، تربیت بھی چاہیے، اور ان کے ایمان کی تربیت کے لیے کنٹینیوسلی انہیں ان کے لیے دروس کا اہتمام کرنا، ان کی بلڈنگس میں، ان کی جگہوں پر. اور پھر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ خود لوگوں کو اگر کوئی اہتمام کرے یا نہ کرے، لیکن حرم کے دروس اٹینڈ کر لیں، بہت زیادہ نفع ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال کر لیں اپنے یعنی ظاہری معاملات کے حوالے سے، کہیں ہمارا جو ہے وہ احرام تو خراب نہیں ہو گیا، کہیں ہمارے دم تو نہیں پڑ گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جو اندر کا انسان ہے نا، اگر اس کے اندر وہ احساس موجود نہیں ہے اور اس کا یہ فوکس نہیں ہے کہ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا نا. انسان اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ کہہ سکے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، شکر اللہ تعالیٰ کا جس کی وجہ سے نعمتیں پایا تکمیل کو پہنچتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہی پایا تکمیل کو پہنچانا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے سے چونکہ مالی وسعت ملتی ہے اس لیے ہم تو بار بار حج کرتے ہیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو. بھئی رزق میں برکت تو ویسے ہی ہو جانی ہے، کیونکہ پے در پے حج فقر کو دور کرتا ہے. تو جب آپ حج اور عمرہ بھی، تو جب یہ کام تو اللہ کے ذمہ ہے نا، ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ کی عبادت کریں اور اپنے حج کو بچانے کی کوشش کریں، حج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ سے کچھ اور چیزیں حجی کے حوالے سے پوچھیں گے. ابھی کیونکہ وقت اختتام کو پہنچ گیا تو انشاءاللہ ہمیں اجازت لینی ہوگی. بہت شکریہ. بس نیت اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرنا ہے. اور اللہ کے لیے جو چیز پوری کی جائے پھر اس کو درمیان میں چھوڑا نہیں جاتا اور اس میں اپنی نیت کو بھٹکنے بھی نہیں دینا. یہی پریکٹس ہے، یہی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے مبرور حج کروائے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کچھ اور اینگل سے بات کریں گے حج ہی کے حوالے سے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم